بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکرات زخم، داستان مجاہد، غازیوں سے ملاقات۔ فروری کے مہینے کی اس ٹھنڈی اور تاریک رات میں ہم 3 افراد اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ کمانڈر سجاد شہید گاڑی چلا رہے تھے، پچھلی سیٹ پر بھائی رئیس شہید تشریف فرما تھے، جبکہ بندہ فرنٹ سیٹ پر اپنے فرن اور گرم چادر میں ملفوف بیٹھا ہوا تھا۔ راستے میں ایک جگہ گاڑی خراب ہو گئی۔ گاڑی کا انجن بند ہوتے ہی ایسا اندھیرا ہوا کہ ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ سجاد خان اور بھائی رئیس گاڑی سے باہر نکلے۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھ کر راستے کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ انڈین آرمی کے ایک کیمپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور اگر گاڑی خراب نہ ہوتی تو ہم اس کیمپ کے دروازے یا احاطے تک پہنچ جاتے۔ گویا کہ گاڑی کا خراب ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصرت تھی۔ وہ دونوں حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے گاڑی کی طرف واپس آئے۔ دھکا دے کر گاڑی کا رخ موڑا گیا اور اسے چند قدم دور لے جا کر دھکے کے ذریعے سٹارٹ کیا گیا۔ اب ہمارا سفر ایک قدرے چھوٹی سڑک پر جاری تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف درخت، پودے اور جنگلات تھے۔ کہیں کہیں کسی مکان کے آثار بھی نظر آ جاتے تھے۔ راستے کی ویرانی اور تاریکی کا اثر گاڑی کے اندر بھی محسوس ہو رہا تھا، چنانچہ تمام شرکاء سفر خاموش تھے اور گاڑی کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد ہم سڑک سے ہٹ کر ایک مکان کی طرف مڑ گئے۔ لکڑی کا بنا ہوا یہ 2 منزلہ سیدھا سادہ سا مکان اپنے اندر زندگی کے آثار لیے ہوئے تھا۔ مکان کے اندر ہلکی روشنی تھی۔ ایک نوجوان شخص نے اندر سے نکل کر ہمارا استقبال کیا۔ ہم اس کی رہنمائی میں سیڑھیاں چڑھ کر ایک کمرے میں پہنچے۔ ہمارے پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد اس گھر میں مسلح مجاہدین کی آمد شروع ہو گئی۔ خوبصورت چہرے، لمبے لمبے بال، کندھوں پر کلاشن کوفیں، سینوں پر گرنیڈوں اور میگزینوں سے سجے پوچھ، کیموفلاج رنگ کے کپڑے، آنکھوں میں ایمانی غیرت اور زندگی کی چمک، چہروں پر بے فکری اور پیشانیوں پر بے تابی۔ اللہ کے سپاہی کمرے میں داخل ہو کر نہایت محبت کے ساتھ مل رہے تھے۔ ان کی تعداد غالباً 14 تھی اور برادر محترم ابو غازی رحمہ اللہ ان کی کمان کر رہے تھے۔ ابو غازی ان دنوں مقبوضہ کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں واقع مجاہدین کے ایک پہاڑی کیمپ کے ذمہ دار تھے۔ بعد میں وہ مجاہدین کے مرکزی کمانڈر بنے اور سری نگر میں ٹاسک فورس کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ ہم نے جیل میں اپنے جن قریبی ساتھیوں کے شہید ہونے کی خبر سنی، ان میں ابو غازی سرفہرست تھے۔ ابو غازی کے ساتھ جہاد افغانستان کے زمانے سے رفاقت تھی اور وہ ایک عرصہ تک مجاہدین کے استاذ بھی رہے تھے۔ ابو غازی نے تمام مجاہدین کا تعارف کرایا اور معلومات میں اضافے کے لیے بتایا کہ ہمارا کیمپ یہاں سے 1.5 گھنٹے کی پیدل مسافت پر ایک پہاڑی جنگل میں قائم ہے۔ اس کیمپ میں مجاہدین کی تعداد 60 کے قریب ہے۔ عسکری محل و وقوع کے اعتبار سے یہ کیمپ کافی محفوظ جگہ پر واقع ہے، چنانچہ انڈین آرمی ہم پر کہیں سے چھپ کر حملہ نہیں کر سکتی۔ وہ جب بھی حملے کے لیے آئیں گے بہت دور سے ہی ہمارے پہرے داروں کی نظروں میں آ جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ آج ہی مجاہدین کا ایک 15 رکنی دستہ استاد احمد علی صاحب کی قیادت میں انڈین آرمی کے بعض کیمپوں کا جائزہ لینے کے لیے اترا ہے۔ یہ 1-2 روز تک جائزہ مکمل کر کے حملے کی ترتیب بنائے گا اور پھر باقی مجاہدین اس ترتیب کے مطابق حملہ کریں گے۔ استاد احمد علی کا نام میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ صوبہ سرحد کے علاقے کرککار رہنے والا یہ مضبوط، باصلاحیت اور متقی نوجوان ہمارے ٹریننگ سینٹر کا مایہ ناز استاد تھا اور اب ایک عرصہ سے کشمیر میں مجاہدین کے سرفروش دستوں کا کمانڈر تھا۔ ہم نے جیل ہی میں استاد احمد علی کی شہادت کی خبر بھی سنی۔ کمانڈر ابو غازی نے بتایا کہ ہم 14 ساتھی آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے کیمپ سے اترے ہیں اور ہم نے راتوں رات واپس بھی پہنچنا ہے، اور ہمارے کچھ ساتھی کیمپ میں موجود ہیں، وہ بھی ملاقات کی خواہش رکھتے تھے، لیکن ترتیب کے مطابق انہیں کیمپ میں رکنا پڑا۔ کمانڈر ابو غازی شہید نے اپنے ساتھ آنے والے جن مجاہدین کا تعارف کرایا وہ سب میرے لیے اجنبی تھے، البتہ ان میں سے اکثر مجھے جانتے تھے۔ یہ سارے مجاہدین مجھے گھیر کر بیٹھ گئے۔ وہ کچھ باتیں سننا چاہتے تھے اور خود میں بھی اسلام کے ان جانباز جیالوں سے باتیں کرنا سعادت سمجھ رہا تھا۔
میں دھیمی آواز میں کافی دیر تک بیان کرتا رہا اور وہ نہایت توجہ اور انہماک کے ساتھ سنتے رہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس بیان میں شہید کے خون اور کافر کے خون کے درمیان فرق بیان کیا اور یہ بات بھی عرض کی کہ زمین کو ان دونوں کے خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلام دشمن کافر کا خون کھاد کا کام کرتا ہے جبکہ شہید کا خون بیج کا کام دیتا ہے، اور پھر زمین پر اسلام کی فصل لہلہانے لگتی ہے جس کا فائدہ سب لوگ اٹھاتے ہیں۔ بیان کے بعد میں نے کمانڈر ابو غازی شہید کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کیا اور انہیں کہا کہ یہ آپ سب ساتھیوں کے لیے ہے۔ انہوں نے نوٹوں کی گڈی لے کر ایک اور ساتھی کے حوالے کر دی۔ اس دوران اوپر کیمپ میں موجود ساتھیوں نے وائرلیس کے ذریعے رابطہ کیا اور گفتگو کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے چند منٹ تک ان کے ساتھ وائرلیس پر گفتگو کی اور میرے بعد کمانڈر سجاد خان نے انہیں کچھ ہدایات دیں۔ اس دوران ہماری مجلس کا رخ تھوڑی دیر کے لیے شگفتگی اور مزاح کی طرف مڑ گیا اور دشمن کے گھیرے میں بیٹھے ہوئے یہ چند مجاہدین ہر طرح کے خوف اور خدشات سے عاری ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو ہنساتے رہے۔ محفل کا یہ رنگ تھوڑی دیر قائم رہا اور اس کے بعد پھر سنجیدگی چھا گئی۔ کمانڈر سجاد خان نے ان ساتھیوں میں سے نئے آنے والوں کو بعض اصول و ضوابط سمجھائے اور انہیں نظم و ضبط اور صبر کے ساتھ وقت گزارنے کی تلقین کی۔ اس دوران بعض مجاہدین نے ان سے اس بات کا شکوہ بھی کیا کہ انڈین آرمی کے خلاف جلد ایکشن کیوں نہیں کیے جاتے۔ سجاد خان نے ان کے اس شکوے کا معقول جواب دیا اور انہیں سمجھایا کہ ہر دن آرمی پر حملہ کرنا مفید نہیں، نقصان دہ ہے۔ ہماری یہ تاریخی مجلس اس وقت اختتام پذیر ہوئی جب ہمارے میزبان نے کھانا تیار ہونے کی اطلاع دی۔ اسلام آباد سے لائی گئی 2 مرغیوں میں سے ایک پک کر تیار ہو چکی تھی۔ نیند کا انتظار۔ کمانڈر سجاد خان، بھائی رئیس اور بندہ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ میزبان گھرانے کا ایک فرد دسترخوان پر کھانے کی چیزیں رکھتا جا رہا تھا۔ سجاد صاحب نے اسے کہا کہ ہم نے رات کے وقت آپ کو تکلیف دی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں، آج تو ہم سب گھر والے شب کر رہے ہیں۔ یہ جملہ میرے لیے اجنبی تھا۔ سجاد صاحب نے تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ کشمیر کے لوگ جمعرات کی رات عبادت کے لیے جاگنے کو شب کرنا کہتے ہیں۔ چنانچہ جس جمعرات کی رات انہوں نے شب کرنی ہو، اس رات گھر کے تمام افراد جاگتے رہتے ہیں اور ان میں سے کچھ عبادت کرتے ہیں اور کچھ حلوہ وغیرہ پکاتے ہیں، اور یوں ان کی پوری رات نمازیں پڑھنے، تلاوت کرنے اور حلوہ پکانے اور کھانے میں گزر جاتی ہے۔ ہمارے میزبان بھی آج رات شب کر رہے تھے، چنانچہ دسترخوان پر کافی سارے کھانے جمع تھے اور ان میں میووں سے بھرپور حلوہ بھی تھا۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہم نے اپنے مجاہد ساتھیوں کو شرکت کی دعوت دی، مگر انہوں نے معذرت کر لی اور بتایا کہ ہم کیمپ سے کھانا کھا کر روانہ ہوئے ہیں۔ ان مجاہد ساتھیوں میں سے ایک نے اپنے گن پونچھ میں سے اچار کی ایک چھوٹی بوتل نکال کر ہمارے دسترخوان پر رکھ دی۔ میں نے اس ساتھی کا تعارف پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ کراچی کے رہنے والے بھائی ولی صاحب ہیں۔ میں نے کہا کراچی کے مجاہدین خطرناک ترین حالات میں بھی اچار اور چٹخارے حاصل کرنے کی دوسری چیزوں سے غافل نہیں رہتے۔ میری یہ بات سن کر سب مجاہدین ہنسنے لگے اور بھائی ولید صاحب شرما گئے۔ میرے گرفتاری کے 1-1.5 سال بعد یہی بھائی ولید بھی گرفتار ہو گئے اور کوٹ بھلوال جیل میں کئی سال تک میرے ساتھ رہے۔ ان کا اصل نام محمد عارف راجپوت ہے۔ حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہیں۔ بہترین انتظامی صلاحیتوں اور دینی مزاج کے حامل ہیں۔ اسیری کے دوران انہوں نے قرآن مجید بھی مکمل حفظ کیا اور دیگر دینی کتابیں بھی پڑھیں۔ ان دنوں ہندوستان کے صوبے مغربی بنگال کے دارالحکومت کلکتہ کی ایک جیل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں باعزت و عافیت رہائی عطا فرمائے۔ ہم تینوں کھانا کھا رہے تھے جبکہ باقی مجاہدین ہمیں گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ کھانا کئی اعتبار سے یادگار تھا، اس تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کھانے میں میرے ساتھ شریک دونوں افراد کمانڈر سجاد خان اور بھائی رئیس صاحب شہداء میں شامل ہو چکے ہیں، اور کھانے کے دوران ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوئے اکثر افراد بھی جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔
غالباً مجھ سمیت اور 4 افراد ایسے ہوں گے جو ابھی تک اس فانی زندگی کے سانس لیتے پھر رہے ہیں۔ گرفتاری سے قبل آزادی کی حالت میں کھایا جانے والا یہ آخری کھانا تھا، کیونکہ صبح کے وقت میں نے ناشتے میں کچھ نہیں کھایا تھا، البتہ چائے پی تھی، جبکہ دوپہر سے پہلے ہم گرفتار ہو چکے تھے۔ اس یادگار کھانے کی مجلس سے فارغ ہو کر آرام کی ترتیب بنائی جانے لگی، لیکن بعض مجاہدین پہرے پر چلے گئے، جبکہ بعض دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر اونگنے لگے۔ کمرے میں جگہ تنگ تھی اور افراد زیادہ، اس لیے لیٹنے کی جگہ تو ہمارے سوا کسی کو نہ مل سکی، البتہ بیٹھ کر سونے کی سہولت کئی افراد کو مہیا ہو گئی۔ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے پہرے دینے کی خواہش ظاہر کی، اور سرد اس مختصر سے سفر میں میرے لیے جہادی اعمال کی فضیلت حاصل کرنے کا یہی ذریعہ موجود تھا۔ مجاہدین نے تھوڑی سی پسو پیش کے بعد میری بات مان لی۔ غالباً وہ مجھے کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ مجاہدین میں سے ایک کی کلاشن کوف لے کر میں سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ سیڑھیوں پر ہی میں نے لاک کھول کر کلاشن کو ٹٹولا تو وہ لوڈ تھی، یعنی انڈیا کے مشرکوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار تھی۔ میرے ساتھ چلنے والے مجاہد نے مجھے بتایا کہ یہاں ہم 24 گھنٹے اپنی رائفلوں کو لوڈ رکھتے ہیں تاکہ کسی بھی اچانک خطرے کا مقابلہ کر سکیں۔ گھر کے باہر سڑک پر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں یہاں کافی دیر پہرا دینا چاہتا تھا، لیکن چند لمحے گزرنے کے بعد مجاہدین نے مجھے بتایا کہ آپ کا پہرا ختم ہو چکا ہے۔ میں نے زیادہ دیر رکنے کی بات کی تو کہنے لگے کہ آپ کو اجر مل گیا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس تاریک اور ٹھنڈی رات کے یہ چند لمحات میرے لیے ایک خاص سرور اور کیفیت رکھتے تھے۔ جی ہاں، غزوہ ہند میں شرکت کا سرور اور غزوہ ہند میں پہرا دینے کی کیفیت، وہی غزوہ ہند جس کی فضیلت میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع کلمات ارشاد فرمائے ہیں، اور غزوہ ہند میں شرکت کرنے والوں کو جہنم سے نجات کی بشارت دی ہے، اور شہید ہونے والوں کو افضل الشہداء قرار دیا ہے۔ یا اللہ، تیری ہی توفیق سے مجھ حقیر کو یہ سعادت ملی تھی، بس تو ہی اپنے فضل و کرم سے ان چند گھڑیوں کو قبول فرما کر مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، اور ساری زندگی جہاد فی سبیل اللہ کی نعمت سے استفادے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے کلاشن کوف مجاہدین کے سپرد کر دی اور خود کمرے میں آ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ بڑے واقعات کا ورپ انسانی طبیعت اور مزاج کو کافی پہلے سے متاثر کرنے لگتا ہے۔ اگلا دن میری گرفتاری کا دن تھا، اور اس کا اثر رات کو بے چینی اور بے خوابی کی صورت میں مجھ پر مسلط تھا کہ کروٹیں لینے، دعائیں پڑھنے اور سونے کی بھرپور کوشش کرنے کے باوجود مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے دائیں بائیں اور سامنے کی کئی جانباز مجاہد اپنی گود میں کلاشن کوفیں رکھے بیٹھے بیٹھے سو رہے تھے۔ کمرے میں ہلکے ہلکے کھراٹے بھی صاف سنائی دے رہے تھے، مگر میں جاگ رہا تھا اور نیند کا انتظار کر رہا تھا۔ انڈین آرمی کے گھیرے میں میری زندگی کی کئی راتیں اس طرح بے چینی میں نیند کا انتظار کرنے میں گزر رہی ہے۔ گرفتاری سے پہلے والی رات بھی انہیں راتوں میں شامل ہے۔ رات کی نیند اللہ تعالیٰ کی ایک بے عدل نعمت ہے۔ بچپن میں یہ نعمت مجھے نصیب رہی، پھر جب دینی مدرسے میں طالب علمی کا آغاز ہوا تو رات کی ابتدا 11 بجے ہونے لگی، کیونکہ رات کے 11 بجے تک اسباق کا تکرار اور مطالعہ جامع کے اصولوں میں سے تھا۔ ابتدا میں تو 11 بجے تک جاگنے کا اہتمام لیکن چند ماہ کے بعد جب علم کا چسکا لگ گیا تو پھر رات کا آغاز 12-1 بجے کے بعد ہونے لگا، اور یوں 13 برس کی عمر ہی میری زندگی کی راتیں سمٹنا شروع ہو گئی۔ طالب علمی کے آخری سالوں میں ایک مسجد میں امامت خطابت کی ذمہ داری بھی کندھوں پر آن پڑی، تو مقتدی اور دوستوں کو ساتھ ہونے والی دینی مجالس نے رات کے اکثر حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مدرسہ سے فراغت کے بعد تدریس اور جہاد کی مشغولیت نے رات کو بہت دور دھکیل دیا، جبکہ بعض راتیں دن بن گئیں اور حالت یہاں تک جا پہنچی کہ مجھے پوری رات کا سونا اپنی زندگی میں دور دور تک نظر نہیں آیا۔ البتہ ایسی بے شمار راتیں یاد ہیں جن میں سونے کا وقت بالکل نہ مل سکا۔ خلاصہ یہ کہ رات کے اکثر حصے کا جاگنا میری زندگی کا ایسا معمول بن چکا ہے جس میں بہت کم ناغہ ہوتا ہے، لیکن بعض راتوں میں بغیر کسی مصروفیت کے جاگنے کی داستان بالکل الگ ہے۔
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے انڈیا کی جیل سے رہائی عطا فرمائی، اس سے پہلے والی رات بھی عجیب طرح کی بے چینی اور بیداری میں گزری، اور اس رات کا تذکرہ تو انشاءاللہ آگے آئے گا۔ آج کی نشست میں تو گرفتاری سے پہلے والی رات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ دعائیں پڑھتے اور کروٹیں بدلتے رات کے آخری حصے میں کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد مجاہدین نے نماز کے لیے اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے بھی اٹھ کر وضو کیا اور فجر کی نماز ہم نے اسی کمرے میں باجماعت ساتھ ادا کی۔ اس وقت کے مجاہدین اور بعد کے شہداء اکرام پر مشتمل اس جماعت کی امامت کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ نماز اور معمولات کے بعد میں دوبارہ لیٹ گیا اور اب جلد ہی نیند نے مجھے سنبھال لیا۔ دن کے 9 بجے کے قریب مجھے اٹھا کر بتایا گیا کہ سفر کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ بھائی رئیس صاحب مجھے مکان سے اتار کر قریب ایک مسجد میں لے گئے جہاں بیت الخلاء اور گرم پانی کا انتظام تھا۔ جمعۃ المبارک کا دن ہونے کی وجہ سے علاقے کے کئی بوڑھے بزرگ صبح سے ہی مسجد میں موجود تھے اور وہ مسجد میں پانی گرم کرنے والے دیسی نظام کی حرارت کا لطف اٹھا رہے تھے۔ کشمیر کے لوگ سردی سے بچاؤ کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے زیادہ خود کو گرم رکھنے کی فکر کرتے ہیں۔ وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ سجاد صاحب نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں اس میں کامیابی نہ ملی۔ دائیں بائیں گزرنے والے بعض لوگوں نے گاڑی کو دور تک دھکا دیا، تب گاڑی کا انجن سٹارٹ ہو گیا۔ ہم وہاں سے روانہ ہونے والے تھے کہ ہمارے ایک پرانے مجاہد ساتھی محمد شفیق صاحب ساکن آزاد کشمیر ہاتھ میں بوڑھوں کی طرح لاٹھی اٹھائے نمودار ہوئے۔ افغانستان کے جہاد میں اپنی شجاعت اور جواں مردی اور خدمات کا لوہا منوانے کے بعد یہ نوجوان اب کشمیر میں مجاہدین کی کمان کر رہا تھا۔ چند دن پہلے زخمی ہونے کی وجہ سے اسے چلنے میں لاٹھی کا سہارا لینا پڑ رہا تھا اور پرتپاک مگر مختصر ملاقات کے بعد وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ رخصت ہوتے وقت انہوں نے مجھے ایک تسبیح اور عطر کی شیشی دی جو گرفتاری کے وقت گاڑی میں ہی رہ گئی۔ دوسرے بہت سارے ساتھیوں کی طرح بھائی شفیق کے ساتھی بھی یہ ملاقات آخری ثابت ہوئی اور ان کی شہادت کی خبر بھی ہم نے جیل ہی میں سنی۔ ہماری گاڑی اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئی۔ دھکا دینے والے محسنوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ہمیں الوداع کہا۔ ہم نے بھی چلتی گاڑی سے ہاتھ ہلا کر ان کا شکریہ ادا کیا اور تھوڑی ہی دیر میں ہم نے اس چھوٹے سے آباد گاؤں کو عبور کر لیا۔ محترم سجاد خان کے بقول ہماری اگلی منزل اسلام آباد کی مرکزی جامع مسجد تھی جہاں جنوبی کشمیر کے میر و واعظ جناب قاضی نثار صاحب خطابت کے فرائض سر انجام لینے تھے۔ قاضی نثار صاحب کے مجاہدین کے ساتھ قریبی روابط تھے۔ ان کی مسجد میں مجاہدین کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ سجاد صاحب اس مسجد میں میرا بیان کروانا چاہتے تھے اور غالباً اس کی اطلاع قاضی صاحب تک پہنچ چکے تھے۔ 6 لاکھ انڈین آرمی سے گھیرے ہوئے کشمیر کی ایک مرکزی جامع مسجد میں ایک مہمان مجاہد کا خطاب کرنا میری سمجھ سے بالا تر تھا، لیکن مجاہدین نے اس ناممکن کام کو بھی مختلف طریقوں سے ممکن بنا رکھا تھا۔ اسلام آباد تو کیا، خود سری نگر کی جامع مسجد اور درگاہ حضرت بل کی مسجد تک میں مجاہدین کے بیانات ہوتے تھے اور بیانات کے بعد مجاہدین بحفاظت اپنے ٹھکانوں تک بھی پہنچ جاتے تھے۔ ہم آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے سبق رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ قاضی نثار صاحب کا نام میں نے اس سفر کے دوران انسنا ظاہر ہے۔ وہ میرے لیے اجنبی تھے، لیکن جیل میں جا کر ان کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی اور ان کی بعض تحریریں پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا۔ قاضی صاحب نے بھی تحریک آزادی کی حمایت کی جرم میں جیل کاٹی تھی اور انہوں نے جیل میں نماز کے مسائل پر ایک رسالہ بھی لکھا تھا جو اہم مباحث پر مشتمل تھا۔ جیل میں قیام کے دوران میں نے قاضی صاحب کی شہادت کی خبر بھی سنی جو بہت گراں گزری، لیکن وہ گمنام مہات بے نقاب نہ ہو سکے جنہوں نے قاضی صاحب کو شہید کیا تھا۔ اس سلسلے میں بعض زبانی معلومات ہم تک پہنچی جو یقیناً افسوسناک تھیں۔ ابھی ہم نے آدھے گھنٹے کا سفر طے کیا تھا کہ ہماری گاڑی ہچکولے کھانے لگی اور بالآخر بند ہو گئی۔ سجاد صاحب اور بھائی رئیس صاحب نے اسے سٹارٹ کرنے اور چلانے کی بہت کوشش کی مگر کامیابی نہ مل سکی۔ سجاد صاحب نے مجھے گاڑی کو دھکا دینے کی خدمت سے باز رکھنے کے لیے ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا
اور خود بھائی رئیس کے ساتھ مل کر دھکا دینے لگے۔ کافی مشقت کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ 8-10 منٹ تک میں نے گاڑی کو بہت تیزی سے چلایا اور کئی بار اسے بند ہونے سے بچایا، لیکن گاڑی پھر خراب ہو گئی اور اس بار دھکے سمیت کوئی بھی علاج کارگر نہ ہوا۔ ان دونوں حضرات نے مجھے گاڑی میں بٹھا دیا اور خود دوسری سواری کی تلاش میں لگ گئے۔ کافی دوڑ دھوپ کے بعد ایک موٹر رکشہ، جسے کشمیر میں 3 ویلر کہا جاتا ہے، دستیاب ہو گیا۔ سجاد صاحب اور میں پچھلی سیٹ پر، جبکہ بھائی رئیس صاحب ڈرائیور کے ساتھ اس کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سورہ یاسین، منزل اور اوائل سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے معمول کے مطابق میں نے رکشے میں کی۔ سفر کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ سجاد خان صاحب کافی بے چین ہیں اور بار بار آگے پیچھے اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ اچانک ایک موڑ پر جب رکشہ روکنے والے نے موڑ کاٹا تو سامنے ایک سویلین ٹرک نظر آیا۔ رکشے والا حالات کو بھانپ گیا اور اس نے زور سے کہا، آرمی۔ سجاد صاحب نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ میں نے ان کی آواز سن کر سر اٹھایا تو منظر ہی کچھ اور تھا اور ہم چاروں طرف سے انڈین آرمی کے گھیرے میں آ چکے تھے۔ میری گرفتاری۔ ایک رکشہ اور اس میں سوار 4 افراد ایک مشترکہ مصیبت میں پھنس چکے تھے۔ چند لمحات کی وہ کارروائی اس قدر بھیانک تھی کہ اس کی حقیقی کیفیت الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کی جا سکتی۔ رکشہ تو بے جان تھا، اس کے لیے آزادی اور غلامی ایک برابر تھی۔ رکشے کا ڈرائیور کافی حد تک مطمئن تھا کیونکہ وہ زیادہ قصوروار نہیں تھا۔ وہ بھی ممکن ہے کہ اس کا مشن پورا ہو چکا ہو اور وہ بڑی اجرت کا مستحق بن چکا ہو، لیکن بہرحال یہ صرف ایک امکان ہے۔ رکشہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا مجاہد مکمل طور پر مسلح تھا، اس لیے وہ بھی مقابلہ کر کے بآسانی شہادت یا خلاصی پا سکتا تھا، لیکن رکشے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں افراد اس اچانک افتاد پر سخت حیرت زدہ تھے۔ ایک طرف وہ مجاہدین کے ذمہ داروں اور ایک جہادی تنظیم کے اعلیٰ عہدیداروں میں شمار ہوتے تھے اور دوسری طرف وہ بالکل خالی ہاتھ غیر مسلح تھے۔ اگر رکشے میں سوار تمام افراد مسلح ہوتے تو معاملہ زیادہ خطرناک نہیں تھا۔ آگے والا مجاہد فائرنگ کر کے رکشے کے گرد موجود آرمی والوں کو گرنے، بھاگنے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتا اور اس دوران پیچھے بیٹھے ہوئے مجاہدین کو سنبھلنے، رکشہ سے اترنے اور ڈھلوان کے اس پاس مورچہ زن ہونے کا موقع مل جاتا۔ اسی طرح اگر تمام مجاہدین غیر مسلح ہوتے تو بھی معاملہ کسی حد تک کم خطرناک تھا، کیونکہ اس بات کا قوی امکان تھا کہ آرمی والوں کو تلاشی کے دوران جب کچھ نہ ملتا تو وہ ہلکی پھلکی پوچھ تاچھ کر کے رکشہ کو جانے دیتے، اور اس ہلکی پوچھ تاچھ کے لیے کمانڈر سجاد خان کے پاس کافی مواد موجود رہتا تھا۔ لیکن 3 مجاہدین میں سے ایک مسلح اور 2 بالکل نہتے تھے۔ آرمی کے ایک اہلکار نے رکشے کو روکنے کا اشارہ کیا۔ یہ اشارہ بلا وجہ تھا، کیونکہ تنگ پہاڑی موڑ اور سڑک پر کھڑے ہوئے فوجیوں کی وجہ سے رکشہ پہلے ہی رک چکا تھا۔ ایک فوجی نے بھائی رئیس کو نیچے اترنے کے لیے کہا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر سجاد صاحب کی طرف دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ طے ہوا۔ بھائی رئیس اطمینان سے نیچے اترے۔ ان کا تمام تر اسلحہ فرن کشمیری لباس کے نیچے تھا۔ فوجی نے دونوں ہاتھ پھیلا کر ان کی تلاشی لینا چاہی تو انہوں نے چیتے کی سی پھرتی فوجی کو اٹھا کر پٹک دیا اور ایک گرنیڈ باقی فوجیوں کی طرف پھینک کر زوردار چھلانگ لگائی اور بائیں طرف سرپٹ دوڑنا شروع کر دیا۔ انڈین فوجی اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھے۔ انہیں سنبھلنے میں کچھ دیر لگی۔ اس کے بعد انہوں نے بھائی رئیس کی طرف فائرنگ کی بوچھاڑ کر دی۔ ہم رکشہ میں بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ آرمی کے آفیسر اور فوجی مختلف پوزیشنوں سے فائرنگ کر رہے تھے، جبکہ بھائی رئیس بائیں طرف واقع مکانات کی طرف انتہائی تیزی سے دوڑتے جا رہے تھے۔ بالآخر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے اور مکانات کے سلسلے میں گم ہو گئے۔ درجنوں فوجیوں کی فائرنگ کے درمیان میں سے ان کا اسی طرح سے بچ نکلنا ایک ایسا واقعہ ہے جو انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ بھائی رئیس کی شہادت کا وقت آنے میں ابھی 1.5-2 سال باقی تھے، اس لیے گولیاں ان کے آس پاس سے گزرتی رہیں اور ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ اسی طرح اسلحے کی برکت سے وہ گرفتاری سے بھی محفوظ رہے۔ بے شک جہاد کا اسلحہ بہت بڑی برکت اور حفاظت ہے، اس لیے ہمیشہ سے اسلام دشمن عناصر کی خواہش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اسلحہ نہ اٹھانے دیے
کیونکہ جہاد کی نیت سے اسلحہ اٹھانے والے کبھی بھی غلامی کو گوارا نہیں کرتے اور نہ غلامی کا توق ان کے گلے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ کافروں کو اس قانون کا بہت طویل اور تلخ تجربہ ہے، چنانچہ اب انہوں نے مسلمانوں کے اسلحہ کا مقابلہ کرنے کے بجائے منافقین کے ذریعے مسلمانوں کو نہتہ کرنے کی بھرپور سازشیں شروع کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان سازشوں کو ناکام فرمائے اور مسلمانوں کو جہادی اسلحے کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے سامنے بے شمار ایسی مثالیں بکھری پڑی ہیں جنہیں دیکھ کر ہم بخوبی اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ جہادی اسلحہ مسلمانوں کے لیے سانس لینے سے زیادہ ضروری ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریز نے نہتہ کیا تو آج پورے بر صغیر میں مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کفر اور ارتداد کی یلغار سے لرز رہا ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں کے خون کو پانی کی طرح سستا کر دیا گیا ہے، جبکہ ہندوستان کا مسلمان اپنی آئندہ نسل کے ایمان تک کو خطرے میں محسوس کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے پڑوس میں ہمارے افغان بھائیوں نے جہادی اسلحے کو جان کی طرح عزیز رکھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں سے لے کر سوویت یونین کے خوار جنگجوؤں تک کوئی بھی انہیں نہ جھکا سکا اور کسی کو بھی افغانوں کو غلام بنانے کا موقع نہ مل سکا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسی جہادی اسلحہ کی بدولت افغانوں کو عمارت اسلامیہ اور نفاذ شریعت جیسی وہ نعمت عطا فرمائی جن سے حرمین کے پڑوس میں مل بسنے والے عرب تک محروم ہیں۔ آج افغانوں کے پاس اسلام محفوظ ہے اور وہی اسلام کے اصل وارث بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے افغانوں کو اسلام کے ذریعے اور اسلام کو افغانوں کے ذریعے عزت بخشی۔ چنانچہ آج دنیا کے جابرانہ کافرانہ نظام سے اگر کوئی آزاد ہے تو وہ صرف اور صرف افغان ہیں، اور اگر پاکستان کو بھی کسی قدر امن اور آزادی نصیب ہے تو یہ مجاہدین اور جہادی اسلحے کی برکت ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام اسلام دشمن ممالک کو پاکستان کا مجاہد اور اس مجاہد کے ہاتھ میں موجود چھوٹا سا اسلحہ بری طرح کھٹکتا رہا ہے۔ وہ عرب ممالک کی طرح پاکستان کو اپنی کالونی بنانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کا عالم اور مجاہد ان کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ چنانچہ اب انہوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہ مہم شروع کر دی ہے کہ پاکستان میں کسی طرح مجاہدین کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ برطانیہ کی طرف سے حال ہی میں کئی جہادی تنظیموں پر لگنے والی پابندی وزارت داخلہ کے جارحانہ بیانات اور نام نہاد دانشوروں کے اخبارات میں مجاہدین کے خلاف شائع ہونے والے مضامین اس بدبخت مہم کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہم کو ناکام فرمائے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر یہ مہم کامیاب ہو گئی اور پاکستان میں موجود جہاد کی پرامن تحریک کو نقصان پہنچا تو یہ ملک خطرناک قسم کی خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا اور دشمنوں کو اس ملک پر مکمل قبضے کا موقع مل جائے گا۔ بات کچھ دور نکل گئی۔ بھائی رئیس کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے جہادی اسلحے کی برکت سے دشمن کے سینکڑوں فوجیوں کے درمیان سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ فوجی کانوائے میں سے کئی فوجی ان کے پیچھے مکانات کی طرف چلے گئے۔ بعض فوجی اپنے وائرلیس کھول کر چاروں طرف ان کے بھاگنے کی اطلاع دینے لگے، جبکہ باقی تمام فوجیوں نے رکشا کو بری طرح اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ سب اپنی ناکامی کی وجہ سے بے حد برہم تھے اور ہم 3 افراد کی صورت میں نہتہ شکار ان کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے ہمیں رکشا سے اتارا اور ہماری تلاشی شروع کر دی۔ ہم تینوں کی زندگی کے دن ابھی باقی تھے، اس لیے نہ ہی بھائی رئیس کا پھینکا جانے والا گرنیڈ پھٹا اور نہ ہی انڈیا آرمی کے فوجیوں نے حسب معمول اپنی شکست کا غصہ نکالنے کے لیے ہم پر فائرنگ کی۔ گرفتاری کے بعد ایک سکھ کیپٹن نے اس بات پر حیرانی کا برملا اظہار کیا اور ہمیں کہا کہ تمہاری قسمت اچھی تھی، اگر تمہارے ساتھی کا پھینکا جانے والا گرنیڈ پڑ جاتا اور ہمارے فوجیوں کا نقصان ہوتا تو ہم فوری طور پر تمہیں ہلاک کر دیتے۔ سکھ آفیسر کی بات درست تھی اور ماضی میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے تھے کہ انڈین آرمی نے اپنے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے کئی بار نہتے لوگوں کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ کئی فوجیوں نے بڑی سختی کے ساتھ ہماری بار بار تلاشی لی، لیکن انہیں کوئی قابل اعتراض چیز نہ ملی۔ میری جیب میں میرے سفر
کاغذات اور کچھ رقم تھی، جبکہ سجاد خان صاحب کی جیب میں ان کے کچھ ایسے کاغذات تھے جو وہ انڈین آرمی کو چکمہ دینے کے لیے ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ آرمی والے ہم سے بھاگنے والے مجاہد کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ہم سب کا بیان ایک تھا کہ وہ ہم اسلام آباد اننت ناگ جا رہے تھے۔ یہ زبردستی ہمارے ساتھ راستے میں بیٹھ گیا۔ سجاد خان صاحب کو کشمیری زبان پر کافی عبور حاصل تھا۔ انہوں نے فوجیوں کو بتایا کہ وہ گاندربل کے رہنے والے ایک تاجر ہیں اور قالینوں کی تجارت کے سلسلے میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے میرے بارے میں بتایا کہ یہ پیر صاحب ہیں اور اپنے مریدین سے ملنے کے لیے کشمیر آئے ہوئے ہیں۔ فوجی مزید پوچھ تاچھ کے لیے ایک کشمیری مخبر کو ہماری باتوں کی تصدیق یا تردید کے لیے سامنے لائے۔ اس نے کشمیری زبان میں سجاد صاحب سے کئی سوالات کیے جن کا اسے تسلی بخش جواب دے دیا گیا۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر فوجی شش پنج میں پڑ گئے۔ ان میں سے ایک آفیسر نے ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ ہم رکشا میں بیٹھ کر جانے لگے تو ایک اور آفیسر نے روک لیا اور ہمیں اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ اب ہمارا رکشا فوجی گاڑیوں کے درمیان جا رہا تھا۔ کچھ گاڑیاں ہم سے آگے اور کچھ ہمارے پیچھے تھیں۔ گاڑیوں میں سوار فوجیوں کی چھوٹی بڑی رائفلوں کا رخ ہماری طرف تھا۔ کچھ دور جا کر انہوں نے گاڑیاں روک لی اور ہمیں رکشے سے اتار کر ہاتھ باندھ دیے اور ہمیں ایک فوجی ٹرک پر سوار کرا لیا۔ ہماری گرفتاری کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا تھا۔ ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے اور گاڑیاں فوجی کیمپ کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوئے فوجی ہمیں غلیظ گالیاں بکنے کے ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دیتے جا رہے تھے اور ہم بے بسی اور مجبوری کے ان لمحات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے اور ہماری زبان پر بار بار یہ دعا جاری ہو رہی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔